ان سلطنتوں کے سایوں میں جب عباسد کیلیفیٹ بغداد سے حکومت کرتا تھا، سندھ میں تاریخ کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ سمرہ اپنی نسل کا سلسلہ سمرہ کے عربوں سے جوڑتے تھے، جو تمیم قبیلے کے ساتھ سندھ آئے تھے اور عباسد حکمرانوں کے گورنر کے طور پر خدمت کرتے تھے۔ انہیں بغاوت کو روکنے کے لیے بھیجا گیا تھا تاکہ سندھ اور بلوچستان میں آباد عرب قبیلوں کی مخالفت کو خاموش کیا جا سکے۔ بغاوت کو دبا دیا گیا، مگر وہ کبھی پوری طرح ختم نہ ہو سکی، اور پھر 9ویں صدی کے آخر تک عرب قبیلے اور مقامی سرداروں نے طاقت حاصل کر لی اور عباسد حکومت سے الگ ہو کر اپنی آزاد ریاستیں بنا لیں۔ انہی میں سے ایک تھے سمرہ۔ انہوں نے انڈس کے بائیں کنارے پر سندھ کے کچھ حصوں پر قبضہ کر لیا اور سما قبیلے کو نکال دیا، جو کچھ کی طرف بھاگ گئے۔ ان کا پہلا حکمران، جسے عام طور پر خفیف پہلا مانا جاتا ہے، نے منصورہ پر قبضہ کر لیا، جب بنو حبار کا آخری حکمران تقریباً 1010 AD کے قریب وفات پا گیا۔ مگر جب سمرہ طاقت حاصل کر رہے تھے، تب شمال میں ایک طوفان ابھر رہا تھا۔ محمود آف غزنی 1005 AD میں محمود غزنی نے ملتان پر حملہ کیا، پھر وہ دوبارہ آیا، پھر دوبارہ۔ اسماعیلی حکمرانوں کو نشانہ بناتے ہوئے ابو الفتح داؤد کو قید کیا گیا، پھر رہا کر دیا گیا، مگر جب اس نے اسماعیلی عقیدہ چھوڑنے سے انکار کیا تو پھر اس پر حملہ ہوا۔ جب فاطمید کیلف نے قاہرہ سے ایک سفیر بھیجا، محمود نے اسے قتل کروا دیا۔ پھر بھی اتنی بار کے حملوں کے باوجود اسماعیلیت زندہ رہی، وہ پھیل گئی اور منصورہ میں پناہ حاصل کر لی۔ 1025 AD میں سومناتھ سے واپسی پر محمود نے منصورہ پر حملہ کیا۔ کچھ روایتوں کے مطابق شہر لوٹ لیا گیا، کچھ کہتے ہیں کہ زمین زلزلے سے تباہ ہو گئی۔ حقیقت جو بھی تھی، مگر سندھ کا عرب دارالحکومت تاریخ سے غائب ہو گیا۔ ریور وار۔ اگلی سردیوں میں محمود پھر واپس آیا، اس دفعہ 1400 جنگجی کشتیوں کے ساتھ۔ ان کے اگلے حصوں پر فولادی برچھیاں لگی ہوئی تھیں اور دریائی جنگ کے لیے آگ پھینکنے والے ہتھیار لگائے گئے تھے۔ اسماعیلی فلیٹ، جو 4000 تجارتی کشتیوں پر مشتمل تھی، تباہ کر دی گئی۔ خفیف پہلا سمرہ سردار دریا میں ڈوب گیا اور انڈس کا پانی سرخ ہو گیا۔ سمرہ ڈائنسٹی ری بورن۔ مگر سندھ میں طاقت ختم نہیں ہوئی۔ 1026 AD میں سمرہ سرداروں نے متلی کے قریب تھاری میں اجلاس کیا۔ شہروں سے دور انہوں نے سمر کو اپنا رہنما منتخب کیا۔ ایک نئی سلطنت دوبارہ جنم لے چکی تھی۔ بھنگر پہلا، ڈوڈا پہلا، تاری ایک عورت جنہوں نے 1092 سے حکومت چلائی، سانگھر خفیف دوسرا، عمر پہلا، ڈوڈا دوسرا، بھنگر دوسرا، ایک سلسلہ جو بے چینی اور غیر یقینی حالات میں تیار ہوا۔ محمد آف غوری۔ پھر ایک اور فاتح آیا۔ 1175 AD میں محمد غوری نے اپر سندھ پر حملہ کیا۔ اس نے ملتان پر قبضہ کیا، دیول پر حملہ کیا اور سمندری تجارت پر اسماعیلی قبضہ ختم کر دیا۔ مگر اسماعیلیت پھر بھی زندہ رہی، دائیوں کے ذریعے، روحانی شاعری کے ذریعے اور گنان کے ذریعے جو مقامی زبانوں میں لکھے گئے۔ مذہب نے اپنی شکل بدلی اور زندہ رہا۔ دا مونگول شیڈو۔ 1206 AD میں محمد غوری کو ایک اسماعیلی فدائی نے قتل کر دیا۔ پھر طاقت کا نظام دوبارہ بدل گیا۔ ناصر الدین قباچہ نے سندھ پر حکومت کی، اپنے سکے جاری کیے اور اسی دور میں بھکر میں چچنامہ کا فارسی ترجمہ کیا گیا، جو سندھ کی تاریخ کا سب سے پرانا موجود متن ہے۔ پھر مونگول آئے۔ جب جلال الدین مانگبرنی جنگیز خان سے شکست کھا کر 1221 AD میں سندھ بھاگ کر آیا، دیول پر حملہ ہوا۔ سمرہ سردار چنیسر کشتی میں بھاگ نکلا۔ اگلی 1 صدی تک سندھ جنگ کا میدان بن گیا۔ دلی کے سلطان مونگولوں کو روکنے کے لیے لڑ رہے تھے اور اپر سندھ اس مقاومت کا سرحد بن گیا۔ سینٹس آف سندھ۔ اسی ہنگامے کے دوران صوفی بزرگ سندھ آئے، ملتان اور اچ سے سہراوردیہ سلسلے کے بزرگ۔ انہوں نے اسماعیلی اثر کو چیلنج کیا۔ ایک نام سندھ بھر میں گونج اٹھا، لال شہباز قلندر۔ ان کا انتقال 1274 میں ہوا۔ سہوان میں ان کا مزار بنا، جہاں مسلمان اور ہندو دونوں حاضری دیتے ہیں۔ اب سندھ صرف تلواروں کی زمین نہیں رہی تھی، یہ بزرگوں کی زمین بھی بن چکی تھی۔ دی اینڈ آف دا سمراز۔ اس دوران انڈس نے اپنا رخ بدل لیا، دارالحکومت بدلتے رہے۔ تھاری سے محمد تر، پھر سموئی، دیبل چھوڑ دیا گیا اور ایک نیا بندر ابھر کر آیا، لہری بندر۔ سمرہ حکمران قحط سے گزرے، حملوں سے گزرے، مونگول حملوں سے گزرے، جو فصلوں اور گاؤں کو تباہ کر دیتے تھے۔
مگر وقت کسی سلطنت کو بخشتا نہیں۔ خفیف تیسرا، ڈوڈا چوتھا، عمر دوسرا، بھنگر چوتھا، اور پھر آخری سمرہ حکمران حمید۔ 1352 AD میں سما قبیلے نے اسے تخت سے ہٹا دیا۔ لیگیسی: 3 صدیاں، عباسد حکمرانوں کے عرب گورنر سے سندھ کے آزاد حکمران تک، دریا کی جنگوں سے آگ اور فولاد کے ساتھ صحرا کے شہروں میں بزرگوں کی تعلیم تک، منصورہ کے زوال سے تھٹا کے عروج تک۔ سمرہ اس دور میں حکومت کرتے تھے جہاں مذہب اور طاقت ٹکرا رہے تھے، جہاں دریا اپنا رخ بدل رہے تھے، اور جہاں سندھ سلطنتوں کے درمیان کھڑا تھا، کیلف اور سلطان کے درمیان، مونگول اور مسٹک کے درمیان، تلوار اور گیت کے درمیان۔ گہری سانس لو، یہ صرف ایک قبیلے کی کہانی نہیں، یہ سندھ کی کہانی ہے۔